بہت باتیں کی جاتی ہیں لیکن کسی ڈفرینٹ اینگل سے شاید لوگ باتیں ہوں لیکن he will try to tackle the subject from a different angle. سسٹم یہ ہوگا کہ پہلے تلاوت قرآن کریں, ٹائم سے پہلے ختم ہو گیا تو کوشچن آنسر سیشن شروع کریں گے, نہیں تو مغرب کی نماز کے بعد. یہاں پر آپ کی جو لیبس کے ایکوپمنٹس ہیں وہ اسٹک اور پینسل لے کے آپ کو اویلیبل ہوں گے. اس کے اوپر آپ اپنا سوال لکھ سکتے ہیں. سب ایک سجیشن یہ ہے کہ کوئی سیاسی قسم کا یا ایسا سوال جسے کسی دوسرے مکتب فکر کی بازاری یا کوشچننگ نہیں ہونی چاہیے. وہ سوالات جو سائنٹیفک نیچر کے ہوں, جو ماڈرنٹی اور اسلام کے تقابل کی بات ہو, یا کوئی ایسا سوال جو قرآن کے ریفرنس سے ہو, موسٹ ویلکم ٹو آسک دوز کوسچن. تو سب سے پہلے میں حافظ صاحب کہوں گا جو تلاوت کلام پاک کریں, اور اس کے بعد میں پروفیسر سے ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے خیالات کو اظہار کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. مثل ذنوب اصحابهم فلا يستعجلون. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. صدق الله العظيم. صاحب کی اجازت ہو تو اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. قابل حیات، زمان و مکان کا جو تصور مشرق و مغرب میں ہے اس میں بہت اختلاف ہے. قرآنک concept of time and space is absolutely different from the concept of the Western philosophers. زمین و آسمان کا فرق اس لیے ہے کہ جہاں مغرب کے فلاسفہ اور سائنسدان حیاتدان اور کاسمولوجسٹ ٹائم کو انفینٹ سمجھتے ہیں، اسلام، قرآن، خدائے حکیم زمان کو محدود سمجھتا ہے، یہ انفینٹ نہیں. The basic difference between the Western concept of time and space and Quranic concept of time is, on one side it is unlimited, infinite, اور قرآن حکیم کے نزدیک وقت انفینٹ لامحدود نہیں ہے بلکہ محدود. خادم حضرات، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جب زمین و آسمان کا، افلاک کا خدا ذکر کرتا ہے، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّجُومَ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ، جب یہ ذکر کرتا ہے کہ ہم نے کائنات میں ہر چیز مسخر کی، ترتیب دی ہے، مسلسل ہر چیز چل رہی ہے، کل یجری الی اجل مسمی،
تو ہر چیز چل رہی ہے وقت مقررہ تک. یہ نہیں کہا پروردگار عالم نے کہ انفینٹ ٹائم کے لیے یہ اشیاء چل رہی ہیں، بلکہ کائنات کی ہر شے ضرور متحرک. سب سے پہلا تصور جو ہے کائنات میں ہر موونگ شے کا، نہ ٹالمی نے دیا نہ کوپرنیکس نے دیا، بلکہ قرآن حکیم نے دیا، جس نے یہ کہا کہ کائنات میں ہر چیز چل رہی ہے، کل یجری، ہر چیز چل رہی ہے الی اجل مسمى، وقت مقررہ تک. اللہ کے نزدیک کائنات کو گھیرنے والا، چلانے والا زمان جو مکان سے مختلف ہے وہ فائنائٹ ہے، انفینٹ نہیں. حاکم آزاد، زمان و مکان کے بارے میں قرآن کا تصور یہ ہے کہ یہ 3 رفتاروں سے چلتا ہے. اس کی ڈائمینشنز 3 ہیں. ایک تو وہ رفتار ہے جس میں ہم اور آپ اسیر ہیں، قید ہیں، اور جو چل رہا ہے ایک نارمل اندازے کے ساتھ، جس کا انسان کو بھی اندازہ ہے کہ یہ زمان و مکان جس میں ہم قید ہیں، جن میں وقت ہیں، ساعتیں ہیں، گھڑیاں ہیں. اور ایک یہ نارمل لائف کا اندازہ ہے، ایک سکویزڈ ایٹماسفیئر کا اندازہ ہے. زمین جو ایک مصنوعی کائنات کے بیچ میں ایک مصنوعی مستقر ہے جس کی کوئی پرماننٹ حیثیت نہیں، یہ بنایا گیا ہے خصوصی طور پر، اور اس کے لیے جو وقت مقرر کیا گیا ہے وہ بھی خصوصی ہے، محدود ہے. اور اس زمین پر بھی اللہ نے اپنی حکمت عالیہ سے اوقات کی 3 جہت روشن کی ہیں. وہ بڑی امپارٹنٹ ہیں. وہ حضرت عزیر کے واقعے میں اللہ نے مینشن کی ہیں کہ جب عزیر نے یہ کہا کہ اے مالک و کریم، تو مردہ کو زندہ کیسے کرتا ہے اور زندہ کو مردہ کیسے کرتا ہے، تو امات اللہ نے اسے مار دیا. تو مباسا، پھر اسے زندہ کیا. پھر پوچھا قال کم لبثت، کتنی دیر آپ سوئے رہے؟ فما لبثت یوما او بعض یوم، ایک دن یا آدھا دن سویا ہوگا، اس سے زیادہ تو نہیں. کہا فانظر الی طعامک ولم یتسنى، تمہیں میں نے 100 سال کے لیے سلایا ہے، ذرا کھانے کو دھیان دے جو تو 60 لایا تھا. لم یتسنى، ایسے محسوس ہوا کہ اسے کسی نے چھوا تک نہیں، جیسے تازہ وہ لائے تھے ویسے پڑا. فما وانظر الی حمارک وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، ذرا اپنے گدھے کو دیکھ جو تیرے ساتھ آیا تھا، جس کو تو سواری کرتا ہے، اس کی ہڈیاں پڑی ہیں. حضرت آیات کہنے کو معمولی سی آیت ہے، مگر زمان و مکان میں کوئی فلسفی جو ہے اس کی توجیہ نہیں کر سکتا. ایک چھوٹے سے مقام پر، ایک چھوٹی سی جگہ پر اللہ نے زمانے کی 3 ساعتیں گزار دی. کین یو امیجن دی ونڈر کہ ایک ہی جگہ پر، ایک محدود جگہ پر جو شاید 10 گز کی جگہ نہ ہو، ایک شے پہ اللہ نے 100 سال کا وقت گزار دیا، نارمل وقت گزار دیا، گدھے کا وقت گزار دیا. اس کی ہڈیاں پڑی ہوئی تھی. 100 سال میں گدھا مر کے فنا ہو چکا تھا. پوچھا تو کتنی دیر سویا رہا عزیر؟ کہا ایک آدھ دن، بس مجھے تو یہی گمان ہے، آدھا دن یا 1 دن. کہا نہیں، تو 100 سال سویا رہا ہے، ذرا کھانے کو دیکھ. فانظر الی طعامک ولم یتسنى، کھانے کو دیکھ، اس پر 1 ساعت بھی نہیں گزری. حضرات، چونکہ شب معراج میں بھی ہمیں اسی زمان و مکان سے واسطہ پڑا ہے، اس لیے ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ فلسفہ قدرت خداوند کیا ہے. اور خدا کی قدرت یہ ہے کہ اس نے ایک جگہ ٹائم کو سکویز کر کے دن اور رات میں قید کر دیا. ایک جگہ اس نے اسے پورے وقت پر 100 برس گزار دیے، اور ایک مقام پر اسی زمان و مکان کو اس نے مطلقاً گزرنے نہیں دیا، پھر اس کو پابند کر دیا. حضرات، ان امیجنیبل
کمپلیکیشنز پیدا ہوتی ہیں ذہن میں. یہ کس قسم کی قدرت ہے اور یہ کس قسم کا زمانہ ہے جس زمانے کو ہم انفینٹ کہتے ہیں اور جس کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سرے سے ناپید ہے. اس کا گزر ہی روکا نہیں جا سکتا. زمانے نے آج تک کسی کا لحاظ نہیں کیا. جو تھا نہیں ہے، جو ہے نہ ہوگا. یہی ہے ایک حرف مہمانہ قریب تر ہے نمود جس کی، اسی کا منتظر ہے یہ زمانہ. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں شب معراج والے دن دیکھنا ہے کہ کیا واقعہ پیش آیا، کیا زمانہ روک دیا گیا، کیا انسان کے پوری کی پوری کائنات پر حالت موت طاری کر دی گئی، کیا زمانے کو سکویز کر دیا گیا. اس وقت کیا واقعہ پیش آیا. ایک بہت بڑا کوشچن جو شب معراج کے وقت بہت سارے علماء میں باعث بحث رہتا ہے، وہ یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا حضور جسمانی طور پر معراج کو گئے یا حضور روحانی طور پر معراج کو گئے. حضور حضرات، مجھے بھی ایک ایگنوسٹک نے، ایک اسکیپٹک نے یہ کوشچن پوچھا تھا. اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کیا تصور کرتے ہو کہ خدا کے رسول کیسے گئے کائنات والا میں، جسمانی طور پر یا روحانی طور پر. میں نے اس سے پوچھا یار میں نے اسے بھیجا تھا، مجھے اس بات کا جواب دو کہ میں نے بھیجا تھا رسول کو کائنات والا پر. اگر میں نے بھیجا ہو تو میں معذرت خواہ، یا مجھے بتاؤ کہ کسی دنیاوی بادشاہ نے بھیجا تھا اسے جس کی قوتیں لمیٹڈ ہوتی ہیں. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ رسول اللہ کو خدا نے بھیجا ہے تو مجھے اپنے کانسیپٹ اللہ کے بارے میں پہلے واضح کرو کہ اگر اللہ کسی کو چاہے کہ زمین سے اٹھا کے عرش پہ بدمن پہنچا دے تو کیا اس میں طاقت ہے؟ کیا اس میں قوت ہے؟ کیا تم اسی کو اومنی پوٹنٹ، اومنی پریزنٹ، اومنی سینٹ خدا مانتے ہو؟ اسی کو مطلق رب اور مطلق خدا مانتے ہو کہ جو اگر چاہے تو ایک بندے کو زمین کی پستیوں سے اٹھا کر آسمان کی رفتوں پر بدمن نہیں پہنچا سکتا؟ پھر خدا کاہے کا ہے؟ وہ خدا کاہے کا؟ مگر اگر آپ اس کا کوئی ویلڈ کوئی ریزن چاہتے ہو تو ہمیں پھر اتنے گہرے زمان و مکان کے مسئلوں سے گزرنا ہوگا کہ شاید ہماری عقل فہم سے آگے زیادہ. آئیے اگر ایک جائزہ لیں. سب سے پہلی جو سیرت کی کتابیں ہیں ابن اسحاق اور سیرت ابن حشام، تو ابن حشام کی روایت میں آپ کو سنا رہا ہوں اور بڑا سادہ سا سوال. آپ ماشاء اللہ سب پڑھنے لکھنے والے سمجھدار لوگ ہو، آپ سے ایک سادہ سا سوال بھی ساتھ پوچھوں گا. تو فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں حج یا حتیم میں سویا ہوا کہ جبریل آئے اور میرا پاؤں ہلایا. میں اٹھا، میں نے دیکھا ادھر ادھر تو کوئی بھی نہیں تھا، تو میں تھوڑی دور گھوم پھر کے گھومنے کے بعد دوبارہ آ کے اپنے آرام کی جگہ سو گیا. پھر جبریل آئے، پھر انہوں نے میرا پاؤں ہلایا، میں دوبارہ اٹھا، پھر ادھر ادھر دیکھا کوئی بھی نہیں تھا، پھر دوبارہ اپنے آرام کی جگہ آ کے سو گیا. پھر تیسری مرتبہ میرا پاؤں ہلا، میں اٹھا تو جبریل تھے اور انہوں نے مجھے ساتھ لیا. یہ آغاز سفر ہے خاتون حضرات. ایک سادہ سا سوال آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ حضور سو ہوئے، پھر جبریل نے پاؤں اٹھا ہلایا، آپ اٹھے جیسے نارمل ہے ہم سب لوگ اٹھتے ہیں. پھر ادھر ادھر دیکھا تو ڈھونڈا، کوئی صاحب نظر نہیں آیا، کوئی صاحب نظر نہیں آیا. پھر واپس آ کے فرمایا میں آرام کی جگہ پلٹا اور میں سونے لگا دوبارہ، تو پھر میرا پاؤں ہلایا گیا. تو خاتون حضرات آپ خود سوچیے کہ یہ معراج خواب میں ہوئی کہ بدن میں ہوئی؟ اگر ایک آدمی کو سوتے میں جگایا جائے اور وہ اٹھ جائے اور اٹھ کے بعد تو وہ دیکھے آدمی تو کوئی بھی نہیں ہے اور وہ پھر آرام سے سو جائے اور یہ واقعہ ایک مرتبہ نہیں 3 مرتبہ پیش آ رہا ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ خواب دیکھ رہے تھے؟ کیا سرکار کے ساتھ میں آپ خواب دیکھ رہے تھے؟ جب وہ یہ بیان بھی کر رہے ہیں کہ میں خواب سے اٹھا، میں نیند سے اٹھا، میں نے ادھر ادھر دیکھا کوئی بندہ مجھے نظر نہیں آیا، تو میں پھر سو گیا.
میں پھر سو گیا، پھر اٹھایا گیا. تو یہ تیسری مرتبہ بڑی وضاحت سے آغاز میں ہی ہمیں یہ حدیث اور یہ روایت بتا رہی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں نہیں تھے. ان کو جگایا گیا، انہوں نے جگا کے چیک کیا، ادھر ادھر دیکھا، جیسے بڑا نیچرل ہے. جب کوئی بھی نظر آیا تو اپنا وہم و گما سمجھ کے پھر سونے لگے، پھر اٹھائے گئے، پھر سوئے، پھر اٹھائے گئے. جب تیسری مرتبہ جگائے گئے، جہاں ایک بڑا خوبصورت واقعہ پیش آیا، اور جو آپ لوگ انشاءاللہ تعالیٰ لذیذ جب آپ کو میڈیکل سائنسز سے دلچسپی ہوگی تو یہ ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا. فرمایا کہ پھر میرا سینہ نہر سے شجر تک چاک کیا گیا، پھر میرا دل نکالا گیا، پھر اس کو دھویا گیا. یہ شق صدر جسے کہتے ہیں، یہ جو آپریشن اس وقت ملائکہ نے انجام دیا سرکار سات معاذ کا، یہ ایک مرتبہ نہیں ہوا. ایک مرتبہ پیدائش کے وقت اور اس کے جب حلیمہ سعدیہ کے وقت تھے، وہاں بھی جب باہر گئے تو اسی طرح کا ایک واقعہ پیش آیا، مگر یہ مفروضہ نہیں تھا، یہ خواب نہیں تھا. حضور گرامی مرتبت کا ارشاد ہے کہ جو پہلا آپریشن ہوا تھا اس کی ابھی تک اس آپریشن کی جو باریک سی دھار ہے وہ میرے پورے بدن پہ اپنی جگہ سلامت ہے. ایٹ اے ٹائم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 دفعہ اوپن ہارٹ سرجری ہوئی، اوپن ہارٹ سے. اب سوال یہ کہ اوپن ہارٹ سرجری کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑے کمال کی سرجری ہے جس کو شاید میڈیکل سائنسز کو ابھی 50-60 سال لگ جائیں. اس سرجری کے اینڈ میں حضور نے فرمایا کہ مجھے بہت ٹھنڈک، یخبستگی اور ٹھنڈک محسوس ہوئی. میں بہت عرصہ سوچا کرتا تھا کہ جو انیستھیسیا ہم استعمال کر رہے ہیں یہ پتہ نہیں ٹھنڈک اور برودت پیدا کرتا ہے کہ نہیں سردی میں. مگر 2 خیال میرے ذہن میں ضرور آئے کہ اسکن ضرور ایک ایسا طریقہ اسکن میں ضرور ہوگا کہ یہ کنگھی کی طرح آپس میں جڑی ہوگی جس کا ایک بند کھولنے سے سارے بند کھول جاتے ہیں. اور وہ ملائکہ کے علم میں ہوگا کوئی ایسی سیلولر کمبینیشن جس کو انہوں نے علیحدہ کیا ہوگا تو باقی اسکن بغیر کسی خون کے کھل گئی ہوگی. اور انہوں نے کھولی، انہوں نے آپریٹ کیا، دل نکالا بالکل جس طرح آپ کے اس میں نکالتے ہیں، پھر اس میں سے کوئی چیز نکالی اور کوئی چیز بھر دی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میرے دل کو ایمان و حکمت سے بھر دیا گیا. میرے دل سے کوئی چیز نکالی گئی اور پھر ایمان و حکمت سے بھر دیا گیا. غالباً خاتون حضرات میں اس کی صرف ایک توجیہ پیش کر رہا ہوں کہ بہت بڑا سفر درپیش تھا سرکار کا، بہت بڑا سفر درپیش تھا. جو فزیکل کنڈیشن اس وقت ان کی تھی، جو ہارٹ کنڈیشنز تھی، جو خون کے دباؤ تھے، جو آلات، جو نارمل ہارٹ کنڈیشن جو ہے شاید اتنے بڑے الہیاتی اور کاسمک سفر کو برداشت نہیں کر سکتے. پھر ملائکہ نے یہ کیا کہ دل میں کچھ آلات ڈالے، ایمان و حکمت کے آلات ڈالے. وہ کشادگی جو اتنے بڑے سفر سے، کائناتی سفر سے گزرتے ہوئے باڈی کو نارمل رکھتے، وہ آلات اس میں ڈالے گئے. یہ پہلے بھی ہوا، یہ خصوصاً معراج کے سفر کے آغاز کے وقت ہوا، یہ ڈالے گئے. اس طرح باڈی ایڈجسٹ کر. پھر حضور گرامی مرتبہ کو نہ اسرا کے وقت تکلیف ہوئی، نہ معراج کے وقت تکلیف ہوئی. اسرا اور معراج 2 علیحدہ چیزیں. اسرا اس سفر کو کہتے ہیں جس کا قرآن حکیم میں ذکر ہے کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. یہ وہ سفر ہے جو حضور گرامی مرتبہ نے مکہ سے بیت المقدس تک کیا. اور معراج وہ سفر ہے، یاد رکھیے کہ معراج سیڑھی کو کہتے ہیں. معراج وہ سفر ہے جو کائنات بالا کو ہوا، جب زمین کی حدود سے نکلے اور کائنات بالا میں داخل ہوئے تو اس سفر کو معراج کہتے ہیں.
اسرا زمین سے انتقال کو کہتے ہیں اور مالات کائنات بالا کو سفر کرنے کو کہتے ہیں. حضرت اللہ کیا ایک اور بڑی دلچسپ بات ہے. حضور فرماتے ہیں جبریل مجھے لے کے براق کے پاس آئے. براق کی کچھ تفصیل تھوڑی سی انہوں نے دی کہ براق کیا تھا. ذرا آپ بھی غور کیجیے گا وہ براق کیا تھا. تو دو تفاصیل ہمارے پاس براق کی موجود ہے. ایک میں حضور نے فرمایا پھر مجھے جبریل براق کے پاس لے کے آئے جس کے اوپر کا حصہ روشن تھا اور درخت کی طرح تھا اور اس کے پاؤں تلے سے آگ نکلتی تھی. پھر وہ مجھے لے کے آئے اور اس جگہ دو بیٹھنے کی جگہ تھی. ایک پہ جبریل بیٹھے, ایک پہ انہوں نے مجھے بٹھایا اور پھر انگلی سے اشارہ کیا. براق ہللایا, اس کے پاؤں سے آگ نکلی اور پلک جھپکتے ہی وہ آسمان کی وسعتوں میں گم ہو. لیکن اگر براق میں کہا دو اگر آپ اس کی جگہ کوئی کاسمک ہیلی کاپٹر کہہ دو تو کیسا رہے گا. کہ وہ آئے, وہ کاسمک ہیلی کاپٹر وہاں کھڑا تھا, اس کی انرجی کا فشار نیچے سے تھا, اوپر سفید براق جگہ کی گول سی بڑی درخت کی طرح چھاؤں بنی ہوئی تھی, اس میں دو سیٹیں بنی ہوئی تھی. ایک سیٹ پہ حضرت جبریل نے حضور کو بٹھایا, ایک سیٹ پہ خود بیٹھے, اشارہ کیا. اتنا سوفسٹیکیٹڈ سسٹم تھا کہ ٹچ کی نوبت نہیں آئی. اشارہ کیا اور وہ کاسمک ہیلی کاپٹر جو ہے بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتاری سے آسمانوں کو بلند ہوا. حضور نے اس کے بارے میں صرف ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ اس کا دوسرا سن اس کی آنکھ کی حدود پہ پڑتا تھا, آنکھ کے افق پہ پڑتا تھا. وہ اتنا برق رفتار تھا کہ اگر ایک سو ادھر پڑتا تھا تو دوسرا آفاق میں پڑتا تھا. اٹ واز سو برسک. یہ آبویسلی کوئی بہت ہی زیادہ برق سے بھی زیادہ تیز رفتار کوئی سواری ہو سکتی ہے جس پہ حضور بیٹھے. دوسری ایک بڑی خوبصورت بات حضور نے فرمائی, اگر میرے پاس ڈایاگرام ہوتی تو آپ کو بنا کے دیتا, کہ حضور نے فرمایا کہ پھر مجھے براق کے پاس لایا گیا اور اس کے دو پر اس کے زانوؤں سے نکلتے تھے. حضور اللہ اگر پر کسی قسم کے بھی ہوں, ہمارے پاس جتنا پروں کا تصور ہے وہ اپر باڈیز کا, پرندوں کا جتنا بھی, مگر یہاں سرکار صاحب معاذ نے فرمایا کہ اس کے دو پر اس کے زانوؤں سے نکلتے تھے جس سے وہ اپنے پیر کھرچتا تھا. اب اگر آپ دو پر, اگر آپ تھوڑا سا غور فرمائیں تو وہ پر بھی کیپسول تھا جس کو دو اس کے نیچے دو ڈھانپنے والے اس کی سائڈیں تھیں, وہ جا کے اس کے نیچے فٹ ورک پہ جا کے لگتی تھی, وہ نیچے سے ایسے اوپر نیچے کھلتا تھا. اگر آپ نے کوئی ماڈرن کیپسول جو شٹلز دیکھی ہوں تو ان میں یہ طرز عام پائی جاتی. اور دیکھیے ایک بات اچھی طرح یاد ہوتی ہے کہ سائنس ہمیں خدا کی ودیعت ہے. اللہ کی سائنسز آبویسلی فار مور سپیریئر اور سفسٹیکیٹڈ ہے. وہ حکمران جس نے اتنی میٹیکولسلی دنیا ڈیزائن کی ہے, جس نے لوہے محفوظ میں پوری کائنات کا ایک پورا ماسٹر پلان رکھا ہے, زمین کا ماسٹر پلان رکھا ہے. ابھی کل شب برات گزری ہے جس میں آپ نے بڑی ویسٹیج کی ہوگی, بڑے چراغ جلائے ہوں گے, آپ نے بڑے دھماکے کیے ہوں گے اسکول میں باہر. میرے خاطر حضرات اگر آپ غور کریں تو شب برات کا اول تو بہت سارے علماء اس کے ذکر سے انکار ہے, مگر اس کا ذکر آیا بڑی سوفسٹیکیشن سے. صرف سادہ سی بات ہے کہ شب برات وہ رات ہے کہ جب لوہ محفوظ سے پوری دنیا کی مدت کا تعین کیا جاتا ہے تو آسمان چہارم پر 1000 سال کی اسکیم اتاری جاتی ہے. 1000 سال کی اسکیم آسمان چہارم کے ملائکہ کو دی جاتی ہے. For the next 1,000 years, the earth will have these people, these incidents, these happenings, these emotions, these patterns, these death, these that. تو پورے کا پورا
پلان جو ہے 1000 سال کا اتارا جاتا ہے. جب شب برات ہوتی ہے تو زمین اول کے ملائکہ کو، ہماری زمین کے ملائکہ کو 1 سال کی پلان دی جاتی ہے. اسی لیے حدیث مبارکہ ہے کہ لوگ کوئی شادی کی تیاری کر رہا ہوگا اور اس کی موت کا وقت آ گیا ہوگا، کوئی خرید و فروخت کر رہا ہوگا، اسے تھرمبوسس ہو جائے گا، کوئی بھوکا مر رہا ہوگا، اسے دولت مل جائے گی. تو 1 سال کے بجٹ کی، خدا کے بجٹ کی بات ہے جو پوری زمین اسے اتاری جاتی ہے. اور شب برات اور شب معراج میں بنیادی فرق ہے. یہ 3 بڑے راتیں ہیں جن کو آپ کو علیحدہ ریزن. دس از ناٹ اے نائٹ آف ویسٹیج. رات از ناٹ اے نائٹ آف ویسٹیج ایٹ آل. آپ کو اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے کہ یہ رات تقویٰ عبادت کی ہے. بہت پہلے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ دعا واحد ایک چیز ہے جو تقدیر میں ایکسیپشن کریٹ کرتی ہے. دعا واحد ایک ایسی چیز ہے جو تقدیر میں ایکسیپشن کریٹ کرتی ہے. جس کو اپنی تقدیر بدلنی ہو وہ دعا کا ضرور آسرا لے. مگر جب آپ اس رات میں ویسٹیج کے شکار ہو جاتے ہو تو آبویسلی پھر آپ کی دعاؤں کا کیا اثر ہے. حضرات اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے بیت المقدس پہنچایا گیا. وہاں ملائکہ نے مجھے پیغمبران قدس سے ملایا. میں نے ان کی امامت کرائی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 2 پیالے پیش کیے گئے، بلکہ بعض جگہ ہے کہ 3 پیالے پیش کیے گئے، پانی کا، شراب کا اور دودھ کا. حضور نے فرمایا کہ مجھے آواز دینے والا کہتا تھا کہ پانی بیکار، اس سے تیری امت کو کوئی فائدہ نہیں. پانی بیکار، اس سے تیری امت کو کوئی فائدہ نہیں. میں نے اجتناب کیا. جب میں نے شراب کو دیکھا تو مجھے دیکھنے والے نے آواز دی کیا رسول تیری امت برباد ہو جائے، بیکار ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی. تو آپ نے فرمایا میرا تو نیچرل چائے سے دودھ تھا، تو میں نے دودھ کے پیالے کو ہاتھ میں لیا تو مجھے آواز دی جبریل نے کہ یا رسول اللہ آپ نے فطرت کو چنا اور آپ کی امت بھی فطرت پہ قائم رہے گی. آپ کی امت ہمیشہ الہی معاملہ میں شرک نہیں کرے گی، فطرت پہ قائم کرے گی، نیکی کی خصلت پہ قائم رہے گی. حضرات اس انتخاب کے بعد ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اس امپورٹنٹ بات کی ریفرنس مجھے بہت دور یاد آئی، اس لیے آپ کو بیان کرنا. پھر میرے لیے سیڑھی لائی گئی، ایک سیڑھی لائی گئی. معراج اس کو اسی لیے کہتے ہیں، شب معراج اس کو اس لیے کہتے ہیں. اس رات پھر ان کے لیے سیڑھی لائی گئی اور سیڑھی حضور نے فرمایا اتنی خوبصورت تھی کہ زندگی میں نہ اس کے بعد ایسی خوبصورت سیڑھی میں نے نہیں دیکھی. حضرات بڑی مدت کی بات ہے، 1997 میں امریکہ میں آسٹن یونیورسٹی کے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ آف کوانٹم ریلیٹیوٹی سے میری بات ہو رہی تھی. تو اس نے مجھے پوچھا کہ ہاؤ ڈو یو پرسیو دیٹ. اس نے مجھے پوچھا کہ آپ کیسے سمجھتے ہو کہ خدا کو آپ پا لیتے ہو یا اس سے آپ کا ربط کیسے ہوتا ہے. تو میں نے اسے کہا مجھے ویسے بھی ایک اردو کا شعر یاد آ گیا کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار جب ذرا آنکھیں جھکائیں دیکھی. کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار جب ذرا آنکھیں جھکائیں دیکھی. میں تو اسے کہا کہ آئی فیل دیر آر کوریڈورز ان دی یونیورس. میں نے اسے یہ کہا کہ آئی فیل دیر آر کوریڈورز ان دی یونیورس. جب آپ ایک اسپیشل ایموشنل فریکوینسی پہ جاتے ہو تو آپ اس کوریڈور میں انٹر ہو جاتے ہو جہاں آگے آپ کا خدا ہوتا ہے. اس کے علاوہ اس کا براہ راست کانٹیکٹ جب اس کا ہوتا. اس نے مجھے کہا کوریڈورز آئی ڈونٹ تھنک سو، وی کال اٹ اسٹیئرس. یو کال اٹ اسٹیئرس کیا مطلب کہ تمہارا پرسنل ایکسپیرئنس ہے. کہتے نہیں ہم جو ہیں کاسمولوجسٹ جو ہیں یا علم حیات کے جاننے والے ہیں، ہمارے علم میں یہ آیا ہے کہ کائنات میں ایسی اسٹیجز موجود ہیں کہ جو پوری کائنات کو مختصر کر دے، کہ ان اسٹیج پہ چڑھ کر ہم شاید کائنات کے یہ بے پناہ
فاصلے جو ہے ختم کر. جب میں نے اس کا اسٹیج کے لفظ سنا تو مجھے معراج کا مطلب یاد آ گیا کہ معراج کا تو مطلب ہی سیڑھی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شب معراج ہمیں جو علامت دی تھی اس میں یہ فرمایا تھا کہ پھر سیڑھی میرے پاس لائی گئی اور پھر جبریل اور میں اس پر سوار ہوئے اور پھر آمن فامن آسمان اول پہ پہنچ گئے. تو وہاں اس نے مجھے کہا کہ بھی اب ڈسکور سرٹن ٹریجیکٹریز جو زحل اور زمین کے درمیان ہیں کہ اگر ہم ان پروجیکٹس کو کور کریں تو ہم 8 منٹ میں زحل پہ پہنچ جاتے ہیں زمین سے. اور میں نے سوچا کہ کیا اس پہ آپ جہاز یا کسی کیپسول یا کسی ذریعے سے پہنچ سکتے ہو. تو اس نے مجھے کہا کہ نہیں بھی بلیو کہ دیر آر اسٹیئرز کو جو فاصلے کو اتنا شارٹ کر دیتے. خادم اللہ یہ معراج بھی انہی اسٹیئرز کے متعلق ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی اسٹیج کی بات کی. ذرا آپ ذرا ایک اور آگے بڑھتے ہوئے دیکھیے گا کہ وہاں واقعہ کیا پیش آیا. انلکیلی دی پراپر جو پراپر مینشن ہے معراج کا وہ کبھی بھی نہیں ہوتا. مساجد اللہ میں بھی علماء کرام بھی نارملی آپ کو وہ باتیں بتاتے ہیں جو نارملی ان کے سائڈ کی باتیں, بٹ واٹ ایگزیکٹلی ہیپنڈ از اونلی ٹولڈ بائی دی پروفٹ ہمسیلف. حضور فرماتے ہیں کہ پھر مجھے جبریل لے کے آسمان اول کے دروازے پہ آئے. آسمان اول کے دروازے پہ آئے. کسی نے پوچھا کون ہے؟ آسمان اول کے نگہبان نے پوچھا کون ہے؟ کہا میں جبریل. کہا ساتھ کون ہے؟ کہا محمد ہے. کہا خود آئے ہیں یا بلائے گئے ہیں؟ کہا بلائے گئے. کہا مرحبا گزر جائے. اب یہ انکوائری جو ہے ایبسولوٹلی ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کسی بڑے محفوظ, بڑے پروٹیکٹڈ, بڑے ویل گارڈڈ ایسی جگہ جا رہے ہو جہاں آگے آپ سے آئی ڈی طلب کی جا رہی ہے, ساتھ والے کی آئی ڈی طلب کی جا رہی ہے, اور اس میں کوئی مبالغہ نہیں کہ بخاری میں, مسلم میں, ابی داؤد میں ایگزیکٹلی یہی واقعہ مینشن ہے کہ جب حضور آسمان اول پر پہنچے تو ملک جو گارڈ کر رہا تھا اس نے کہا کون ہے؟ کہا جبریل. کہا اکیلے ہیں یا کوئی ساتھ ہے؟ کہا محمد ہے. کہا خود آئے ہیں یا بلائے گئے ہیں؟ کہا بلائے گئے ہیں. کہا مرحبا گزر جائے. خاتون حضرات, یو کین ویری ویل امیجن کہ ایک ہائیلی پروٹیکٹڈ ایٹماسفیئر میں موومنٹ ہو رہی ہے اور وہاں وہی پریکاشنز لی جا رہی ہیں جو غالباً جن کی ایک کاپی آپ زمین پہ استعمال کرتے ہو کہ جب بھی آپ کسی پروٹیکٹڈ ایٹماسفیئر میں جاتے ہو وہ آپ سے آئی ڈی طلب کرتے ہیں. پھر یہ پوچھتے ہیں کہ کسی سے ملنا ہے, کسی نے اندر سے بلایا تو خود ہی ملنے آ گئے ہو. جب کوئی کہتے کہ اندر سے کسی نے بلایا ہے وہ اندر سے پوچھتے کہ صاحب آپ نے انہیں بلایا تو بھیج دو ورنہ ہم واپس کر دیں گے. یہ تمام سفر جو ہے اسی ریکارڈ میں. پھر حضور کی بہت ساری باتیں, انبیاء سے ملنا درس ہے, نمازوں کا درس. مگر سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہاں دو بڑے اختلافات پائے جاتے ہیں. جیسے شروع میں اختلاف ہے کہ کیا حضور گرانی مرتبہ بدنم گئے یا رجحن گئے. میں ایک آپ کو بات بیان کرتا چلوں کہ بہت سارے علماء نے بیان کیا ہے کہ قرآن کو ایکسپلین کرنے والا قرآن, یہ بات صحیح نہیں ہے. قرآن کو ایکسپلین کرنے والا قرآن لفظوں کو ایکسپلین کرتا ہے مگر وضاحت وہ کرتا ہے جس کے قرآن کا فہم آتا ہے. یہ بات اچھی طرح یاد ہے. اگر فرض کیجئے تو عالم یہ کہتا ہے کہ قرآن کا ایک لفظ ایک ٹرم میں یہاں استعمال ہوا اور دوسری ٹرم میں وہاں استعمال ہوا. ایک بڑے اندر سے حافظ تھے, بڑے سخت تھے, بڑے کٹر تھے, تو ایک دفعہ خواجہ میرے علی کے پاس چلے گئے اور کہنے لگے میرے علی تم قرآن میں تعویل کرتے ہو؟ کہاں کرتا ہوں, میں بدلتا نہیں ہوں آیات کو مگر فہم کے مطابق جو مجھے سمجھ آئے میں تعویل کرتا ہوں. تو کہا تمہیں نہیں پتا اس کی کتنی سزا اور یہ کتنی غلط بات ہے.
اور یہ غلط ہے کہ تمہیں تعویل نہیں کرنی چاہیے. تو آپ نے کہا دیکھو اگر میں تعویل نہیں کروں گا تو تمہارا تو برا غلط ہو جائے گا. تو اندھے حافظ نے کیسے ہوتا تم نے کہا کہ قرآن کہتا جو یہاں اندھے وہاں بھی اندھے. تو بہرحال اس طرح کی آپ تفسیر نہیں کر سکتے. آپ کو چاہیے اور خاص طور پر جب لفظ رؤیا کی ہم تعریف کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ قرآن کے کتنے بڑے عالموں نے اس کی وضاحت کی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے حضرت ابن عباس کو دعا دی تھی کہ قرآن کی تعویل میں یہ بچہ منفرد ہوگا. عبداللہ ابن عباس بڑے ہوئے, اس تعویل کے حامل ہوئے, اللہ نے انہیں بہت بڑی برکت بخشی. تو کسی نے ان سے پوچھا کہ رؤیا کا مطلب کیا ہے, کیا اس کا مطلب خواب ہے؟ تو فرمایا کہ رؤیا بیداری میں مشاہدے پر بھی استعمال ہوتا. رؤیا کا لفظ جو ہے بیداری میں بھی مشاہدے پہ استعمال ہوتا. وہ کیسے تھوڑی سی میں آپ کو اس دن بعض اوقات یہ سمجھنے کے باوجود کہ انسان بدنی طور پر سلامت ہے, زندہ ہے, اس کے باوجود ہم ویژول افیکٹس کے تحت اور مینٹل افیکٹس کے تحت کچھ باتیں ایسی دیکھتے اور سوچتے ہیں جو شاید ہمارے دوسرے ساتھ والا نہ دیکھ رہا ہو, نہ سوچ رہا ہو. یہ تمام آسیب کی باتیں, تمام صحت کی باتیں, تمام حالانکہ آپ بالکل سلامت اور بیداری میں ہوتے ہیں اور آپ ان سب کو غلط دیکھ رہے ہوتے ہیں, اس کے باوجود یو آر شیور کہ یو آر سین اٹ یور سیلف. جیسے خواتین میں آپ نے دیکھا خون کے چھینکے پڑنے کی بات ہے, یا آپ نے دیکھا سیڑھیاں پڑنے کی بات ہے, یا فٹ اسٹیپس یا کپڑے کترنے کی بات ہے. ایک خاتون دیکھتی ہے ساری دیکھنا شروع کر دیتی ہے, ایک خون کا چھینکا دیکھتی سارے. اگر آپ بیداری میں اپنے ذہن کی توجہات کی وجہ سے آپ کے ویژنری پاورز اس طرح چینج ہو جاتی ہیں تو آپ کو پھر معراج پہ کیا شبہ ہو سکتا ہے. اسی لیے پروردگار نے اس کا ابطال کر کے یہ قرآن حکیم میں فرمایا کہ ما زاغ البصر وما طغى, کہ اللہ کے رسول نے کوئی چیز ایسی نہیں دیکھی جو ان کے کسی ٹیڑھے پن کا نتیجہ ہو یا ان کی کسی غلطی کا نتیجہ ہو, بلکہ جو کچھ ہم نے چاہا کہ وہ دیکھے انہوں نے ایگزیکٹلی وہی دیکھا. خاتون آزاد بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ حضور نے جبریل کو دیکھا. ایکچولی جبریل بڑا پرانا ساتھی ہے پیغمبروں کا. جس پیغمبر نے نبوت میں نظر کھولی اسے جبریل نظر آئے, صبح شام جبریل رہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنا بڑا کمال کیا ہو گیا رسول اللہ کو اتنی دور لے جایا گیا, اتنی دور لے جا کے بھی جبریل ہی دکھانا تھا. جبریل تو صبح شام ان کے پاس آتے تھے, چلو اصلی میں نہیں کسی دوسرے لباس میں, کبھی واحدہ قلبی کی شکل میں آ گئے. حضور نے فرمایا اے لوگوں تمہیں پتا یہ ایمان سکھانے کون آئے تھے؟ صاحب نے کہا یا رسول اللہ ہمیں تو کچھ نہیں پتا. کہا یہ جبریل تھے. یعنی حضور تو جبریل کو ہر رنگ میں پہچانتے تھے, باہر رنگ کے خواہی جامہ بار پوش من ہم کہا کدا تیرا نہیں شناسن. آخر پیغمبر جبریل کا شناسا نہ ہوگا تو کون ہوگا؟ مگر کیا عجیب بات کہ شب معراج کی تکمیل جو دیدار جبریل میں ہو تو یہ بڑا عجیب سا لگتا, بڑا عجیب سا لگتا تھا تمہارا. اور اگر خواب میں دیکھا ہو تو میں بھی تو آج دعویٰ کر سکتا ہوں خواب میں نے رسول اللہ کو دیکھا, وہ اللہ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی, میں نے جنت کو دیکھا. تو آپ کو کیا چیز عجیب لگے گی؟ آپ کو خواب ہی ہے نا. اگر یہ خواب ہی ہے, اگر رسول اللہ نے خواب ہی دیکھا تھا تو کیا ضرورت تھی ابو جہل کو جا کے صدیق اکبر کو کہنے کی کہ دیکھا آج پکڑے گئے. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں رات کی رات بیت المقدس پہنچا اور پھر آسمانوں کی سیر کی اور پلٹا تو کیا تم سمجھو کہ ٹھیک ہے یا؟ آپ نے کہا نہیں. پھر کہا اچھا پھر تمہارا دوست یہ کہہ رہا ہے. فرمایا اگر وہ کہہ رہا ہے تو پھر سچا کہہ رہا ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ میرے ہر امت کا ایک صدیق ہوتا اور میری امت کا صدیق عبادت عبداللہ بن قحافہ رضی اللہ تعالیٰ. خاتون حضرات یہ بڑھتی معراج, یہ شعور ذات جب آگے بڑھتا ہے حضور گرامی مرتبت سدرہ تک پہنچتے ہیں. سدرہ کا خدا کریم بڑی وضاحت سے بیان کرتا ہے. اور یہ ابن عباس سے کسی نے پوچھا
کہ معراج میں حضور نے کس کو دیکھا؟ فرمایا اللہ کو 2 مرتبہ اللہ کے رسول نے دیکھا. تو ساتھ ایک صحابی نے کہا کہ اللہ تو کہتا ہے مجھے کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، تو یہ آپ کیسے کہتے ہو؟ یہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کا قول تھا. فرمایا اب عقل کے اندھے اللہ نے نور نہیں دکھایا، ان کو جلال نہیں دکھایا، اللہ نے ان پہ آگ نہیں پھینکی. یعنی اگر اللہ اپنی جلالت پہ معاب میں ان کو نور دکھاتا تو شاید آنکھ نہ دیکھ سکتی. اللہ نے ان کو جس طرح چاہا، جس طرح اپنے بندے پہ اپنے آپ کو آشکار کرنا چاہا ویسے دکھایا. اب میں مختصراً آپ کو یہ کیوں بولتا ہوں، یہ کیوں دکھایا گیا؟ There was a reason behind it, a very, very sound reason. اب زمین جب سے بنی، جب سے انسان بنا، اللہ کو کوئی شہادت موجود نہیں. کسی بندے نے یہ شہادت نہیں دی کہ میں نے اللہ کو دیکھا. شہادت کے بغیر موجودگی تو اللہ کی قائم تھی اور بڑے ذرائع دے رکھے تھے، مگر شہادت کے بغیر خدا پہ دلیل مکمل نہیں ہو سکتی تھی. تو رفتہ رفتہ اور مران کچھ کو تھوڑا تھوڑا یہ اللہ کی طرف سے تھوڑی تھوڑی جلوہ نمائی ہوتی گئی، معجزات دکھائے گئے. جب معجزات دکھائے گئے تو لوگوں نے کہا جادوگر بھی ایسے کر لیتے، وہ بھی گئے. آگے بڑھتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خاطر اللہ نے اتنے اتنے بڑے کام کیے. ٹور اٹھا کے قوم کا کھڑا کر دیا، نیل کو چیرا، اور وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. 20-40 برس بادلوں نے سایہ رکھا. یہ ہر پیغمبر کو خصوصی تعلق کی ایک معرفت دی اللہ نے، اپنے ساتھ اپنے تعلق سے آگے بڑھا. پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، جبریل سے مدد دی، صبح و شام دی، چلتے پھرتے ہوئے دی. مگر ایک آخری مرحلہ رہتا تھا کہ اللہ پر شہادت کسی کی موجود نہیں تھی. پیغمبر علیہ السلام کو اللہ نے شاہد اور نذیر کہا. صدیوں سے جو روایت مذہب چلی آ رہی تھی وہ رویت کی شہادت سے خالی تھی. اللہ کو اپنی یہ دلیل مکمل کرنی تھی. کم از کم زمین و آسمان میں ایک بندہ تو ایسا ہو کہ جو یہ کہہ سکے کیا بندگان خدا وہ صادق ہو، امین ہو، سچا ہو، اس کی ججمنٹ پہ کوئی شبہ نہ ہو. جیسے اس قرآن کی آیت میں آپ کو اللہ نے کہتا ہے کہ بالکل اس کی ججمنٹ پہ قطعاً کوئی ما کذب الفؤاد ما رأى، اس کی آنکھ نے کوئی غلطی نہیں کی، کوئی ججمنٹ خراب نہیں ہوئی، بلکہ جو کچھ اسے دکھایا گیا، جو کچھ سے بتایا گیا ہماری طرف سے بتایا گیا، اور اس نے اپنے رب پر شہادت کو مکمل کیا. یہ معراج کی سب سے بڑی ریزن تھی کہ حضور گرامی مرتبت کے ذریعے پروردگار عالم اپنے وجود عالی پر جیسے اس نے چاہا، ہم یہ نہیں جانتے کہ اس نے اسے کیسے دکھایا. اگر اس نے بصارت ظاہرہ سے نہیں دیکھا تو کم از کم بار بار قرآن دیکھیے، قرآن 2 چیزوں پہ بہت زور دیتا ہے، 2 چیزوں پہ بڑی زور، سورہ والنجم میں 2 چیزوں پہ بڑا زور دیتا ہے تاکہ آپ کسی قیمت پہ نہ سمجھو کہ یہ کوئی آسیب تھا، وسوسہ تھا، گمان تھا، خیال تھا. ایسا کچھ بھی نہیں تھا. فرمایا ما ضل صاحبکم وما غوی. غور فرمائیے، سورج شروع ہونے سے پہلے ہی کہتا ہے کہ یہ رسول کی گمراہی نہیں تھی، یہ کوئی آسیب زدگی نہیں تھی، نہ وہ بھولا نہ وہ بھٹکا، بلکہ جس چیز پہ اس نے شہادت دی ہے مکمل اور محترم شہادت دی ہے. وما ينطق عن الهوى، وہ اپنی مرضی سے بھی بات نہیں کرتا. اگر تمہیں یہ خیال ہو کہ اس نے من گھڑت بات سنا دی ہے، کوئی اساطیر الاولین میں اضافہ کر دیا ہے، ایسا بھی نہیں ہے. اس نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی. ان ہوا الا وحی یوحی، بلکہ جو کچھ اس کے دل میں اللہ نے ڈالا اس نے وہی بات کیا ہے. جو کچھ اللہ نے اسے دکھایا وہی اسے دکھایا ہے، اور وہ خداوند کریم کا واحد شاہد ہے
محمد رسول اللہ نے اللہ پر واحد شہادت دی ہے اور یہ شب معراج دی ہے. یہ اتنا بڑا منصب ہے, اتنی بڑی عقلی اور ذہنی معراج ہے جس کا تصور نہ زمانے میں پہلے کسی کو ہوا. اور یہ کوئی سفر آج سے شروع نہیں ہوا. خاتون حضرات, میں صرف آپ کو تھوڑا سا ہسٹری کا بیک گراؤنڈ دوں. پرانی مصر کی داستانوں میں گلگامش کی کہانی موجود ہے ہمارے پاس. تھاؤزنڈز آف ایئرز بفور اسی حقیقت عظما کی تلاش میں مصر کا وہ عظیم بادشاہ گلگامش نے کیا. اس نے اپنے جسم و جان پہ فتح پائی. وہ ایک کائناتی اور بارائی سفر پہ گیا. اس کے ہاں بھی ایک معراج موجود ہے, مگر اس معراج میں بھی شہادت نظر موجود نہیں ہے. کسی پیغمبر کے پاس یہ شہادت نظر موجود نہیں ہے. کوئی پیغمبر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ خود اس نے خدا کو پایا, دیکھا اور اتنا قریب گیا, اتنا قریب کہ دو کمانوں سے کم ہے. آپ کو پتا ہے کہ کعبہ قوسین وادنا کا مطلب یہ دو بہوں ہیں. یہ اتنی جب بہت زیادہ قربت کی نشاندہی کرنی ہو, ایسی قربت جس میں فلاح کی کوئی نہ ہو, جس میں جدائی کوئی نہ ہو, تو اللہ اپنے محبوب کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ میری اور اس کی قربت یہ تھی کہ جیسے دو بہوں کے درمیان کا فاصلہ. اتنی قربت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی. اس میں ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا ہے کہ جب 50 نمازیں اللہ نے عطا کی, بڑی مہربانی فرمائی, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی چھٹے آسمان پر موجود تھے. تو آپ کو مسجد دے خدا کو دیکھنا, تکلیف تیرے یاد آنے کی, بھلا اس وقت خوش و آواز سے پیغمبر تو سارے سبھی لوگ اس میں لذت میں ڈوبے ہوئے تھے. آپ نے 50 ہی پکڑی اور آ گئے. تو رستے میں موسیٰ نے کہا محمد کیا لائے ہو؟ کہا واپس آپ میرے دوست نے, میرے حبیب نے, میرے اللہ نے مجھے 50 نمازیں دیے میری امت کی. کہا کیا کر رہے ہو؟ اے میرے نیک بخت بھائی, اے میرے محبوب پیغمبر, تمہاری امت نہیں پڑھ سکے گی, ایک والی بھی دی آپ 50 اٹھا لاؤ. تو آپ جاؤ, مجھے میری امت کا تجربہ ہے, مجھے اپنے بنو اسرائیل کا تجربہ ہے, یہ نہیں پڑھیں گے یہ نمازیں, آپ جاؤ تکفیر کراؤ. آپ گئے اور ذرا پھر درخواست کی کہ میرے پروردگار کی نمازیں کچھ زیادہ لگتی ہیں. انہوں نے 10 کم کر دی, آپ 40 لے کے آئے. پھر موسیٰ کے پاس سے گئے. موسیٰ نے کہا کہ بھائی مجھے زیادہ تجربہ ہے, کیوں امت مصیبت میں پڑ جائے گی, کسی نے 40 نمازیں نہیں پڑھنی ہے, تو آپ جاؤ پھر تکفیر کراؤ. ہوتے ہوتے یہ نمازیں آنے گی. ویسے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو مزہ آ رہا تھا, بار بار دیدار نصیب ہو رہا تھا, ہلکاؤ تو ہو ہی گیا تھا. تو اس بہانے نمازوں کی تخفیف کرانے کے بہانے بار بار حضور یزدہ نصیب ہو رہا تھا, بار بار سرکار کے قریب جا رہے تھے. اس لیے خود بھی جان بوجھ کر نمازوں کی تخفیف میں لگے ہوئے تھے. جب 5 رہ گئی تو ہمارا اور آپ کا مسئلہ آتا گیا, تو کہا اب میں نے, اب مجھے شرم آتی ہے, اب 5 سے کیا تھوڑی کرا, اب مجھے شرم آتی ہے. تو اللہ نے کہا میرے محبوب نبی, میں نے 5 میں کم نہیں کیا, میں نے کم نہیں کی, 50 نمازوں میں کوئی کمی نہیں کی. یہ تو تجھے 5 دیے نا, ان کا ثواب 50 کے برابر ہوگا. صلہ تجھے وہی ملے گا تیری امت کو جو 50 نمازوں کا. خاتون حضرات, ایک عجیب سا تناظر کا پیش کرتا ہوں. ابھی آپ نے دیکھا کہ یہاں رسول رک گئے, رک کے کہا اب میں دوبارہ نہیں جا, مجھے شرم آتی, اللہ سے حجاب آتا, کہیں گا کیا بات ہے نمازیں معاف کرا رہے. مگر قیامت کا بھی دن آئے, قیامت کا دن بھی آئے گا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جائے گا امت کی شفاعت کرو. آپ جائیں گے, اللہ کی تعریف کریں گے, اللہ کہے گا محمد ہم نے وعدہ کیا تھا, ہم کسی صورت بھی آپ کو ناراض نہیں رکھ سکتے, جاؤ آپ کے جو ہے نا لوگ جہنم میں ان کو نکال. پھر ان کو لوگ نکالے جائیں گے, تھوڑی دیر کے بعد پھر پریشانی ہو جائے گی, یاد آئے گا ابھی کچھ لوگ باقی ہیں, پھر پہنچیں گے حضور یزدہ,
کیا مالک و کریم ابھی تو کچھ لوگ جہنم میں باقی ہیں. پھر کہا جائے گا اچھا جاؤ ہم نے تمہیں ناراض نہیں کرنا اور بھی لوگ لے آؤ. جب ہوتے ہوتے جب چوتھی مرتبہ آئے گی تو نماز کے وقت رک گئے تھے, یہاں نہیں اٹھیں گے, یہاں نہیں اٹھیں گے. اپنی امت کی محبت کا یہ عالم ہے کہ پھر پہنچیں گے حضور اعظم پانچویں مرتبہ بھی اور کہیں گے میرے پروردگار ہے میرے سے آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میری امت سے کوئی بندہ آپ جہنم میں نہیں رکھیں گے. کہا محمد ہم آپ کا وعدہ پورا کریں گے, ہم کسی قیمت پر تمہیں ناراض نہیں دیکھنا چاہتے, مگر یہ جو لوگ تم دیکھ رہے ہو نا جہنم میں جو تمہارے جیسے ضرور ہیں, یہ مسلمان لگتے ہیں مسلمان ہے نہیں ویسے, یہ سیکولر ہے, یہ لگتے نہیں ہے مسلمان, ان کا دل سے کوئی تمہارے مذہب سے واسطہ نہیں ہے. یہ تو چندال چوکڑی ہے, نام ان کے مسلمانوں جیسے ہے, باقی ساری کی ساری عادات ان کی جو ہے کافروں والی ہیں, ساری سوچیں کافروں والی ہیں. تو محمد غم نہ کر, اب صرف ان لوگوں کو جہنم میں روک رکھا ہے کہ جنہیں قرآن اور کتاب میں روک رکھا ہے, جن کا کتاب پہ یقین نہیں, قرآن پہ یقین نہیں, جن کا تیری رسالت پہ یقین نہیں, جن کا میری خدائی پہ بھی یقین نہیں ہے. اس لیے غم زدہ نہ ہو, یہ تیری امت کے لوگ نہیں. وما علینا الا البلاغ.